نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، بڑی غور سے سنیے گا، اس میں موجودہ لوگوں کی بہت زیادہ عکاسی ہے۔ من یعبد اللہ علی حرف، بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں۔ فإن اصابہ خیر، اگر عبادت کا نتیجہ اچھا ملے، 2-3 تسبیح گھمائیں اور کام ہو جائے، 2-3 مرتبہ سجدے میں رو لیں، ان کا بیڑا پار ہو جائے تو کہیں واہ بھائی واہ، کیا فائدہ ہے اس وظیفے کی، کیا بات ہے۔ فإن اصابہ خیر اطمأن بہ، بس اگر انہیں بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر انہیں آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ دین سے، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی سب سے بڑا کھلا نقصان ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر کیوں پریشان ہیں؟ نمازیں شروع کرتی، کسی نے کہا کہ نیک بن جاؤ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک بڑا سخت جملہ ہے، لیکن اکثر شاید آپ نے سنا بھی ہو، کہتے ہیں بھائی سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، نمازیں پڑھ کر بھی دیکھ لیں، نوکری جو نہیں ملتی، کام وٹکے ہوئے ہیں، اور پھر اس وقت وہ جو کفریات بکتے ہیں، الامان والحفیظ، اب دنیا میں بھی پریشان ہے اور ایسی باتیں کر کے وہ کافر بھی ہو گئے۔ اب ان کو سمجھایا جائے کہ تجدید ایمان کر لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ خسیر الدنیا والآخرہ ہے کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اور ایمان ضائع ہو گیا، اگر توبہ نہ کی تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خسیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تباہی، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، مشرکوں کا رد کیا گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو بے جان پتھر نہ انہیں نقصان دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، کہ یہ بت کہ بنانے میں وقت ضائع ہوا، اس کے سامنے پوجا کرنے میں وقت ضائع ہوا، تو وقت کا بھی ضیاع ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، پیسے کا بھی نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کچھ بھی نہیں ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ جھوٹے خدا، یہ بت بہت ہی برے مولا ہیں، بہت ہی برے رفیق ہیں۔ مراد یہ کہ ان کو رفیق بنایا، ان کو مولا سمجھا، ان کو خدا سمجھا، لیکن یہ تو بے جان پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بیکار چیز اگر جیب میں رکھی جائے یا اپنے پاس رکھی جائے تو وہ بوجھ ہی بن سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الحج کے دوسرے رکوع اور 17ویں پارے کے 9ویں رکوع سے درس کی ابتدا کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو رب العالمین منور فرمائے۔ ارشاد فرمایا، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے. یمدد تان لینا، باندھ لینا، سبب رسی، الی السماء اوپر کی طرف، اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی باندھے. ثم یقطع، پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں مر جائے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا ایسا کرنے سے اس کے دل کی جلن ختم ہوئی. مراد یہ ہے کہ اے ظالموں، تم جس قدر بھی ہمارے محبوب سے جلن رکھو، ہم ان کی مدد ضرور فرمائیں گے. چاہے تم جل کر مر بھی جاؤ، خودکشی بھی کر لو اس جلن میں، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا اور انہیں مزید درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے روشن واضح آیتیں نازل فرمائیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. وَالصَّابِئِينَ، اور ستاروں کی پوجا کرنے والے. وَالنَّصَارَىٰ، اور عیسائی. والمجوس، اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے. والذین اشرکوا، اور دیگر شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. مومنوں کو کامیابی اور ہر قسم کے کافروں کے لیے تباہی اور بربادی. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سجدہ ریز سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اسی کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. والشمس، اور سورج. والقمر، اور چاند، وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے، نافرمانی نہیں کرتے. والنجوم، اور ستارے. والجبال، اور پہاڑ. والشجر، اور درخت. والدواب، اور جانور. وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، یعنی وہ نافرمان ہیں. بہت سارے انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دے اس کے لیے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو انسان اپنے آپ کو تو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اس میں عقل و شعور بھی ہے، نفع نقصان کو یہ زیادہ سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں کیوں ڈالے؟ کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. لوگ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ نہ عزت دے سکتے ہیں نہ عزت لے سکتے ہیں.
ان لوگوں کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم سجدہ تلاوت ادا کرتے ہیں تو ہم زبان حال سے کہتے ہیں اے پروردگار ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں۔ یہ سجدہ ایک علامت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی۔ کاش ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث کی، ایک مومن کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے۔ جہنم میں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا۔ یصب انڈیلا جائے گا، حمیم کھولتا ہوا گرم پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم، اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا وہ گل جائے گا، یصہر گل جائے گا، والجلود اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کافروں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، مقامع ہتھوڑے، حدید لوہے کے، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا بھی نہ سکے، اور اس سے ان کو کچلا جائے گا۔ جس کا ایمان برباد ہوا اس کے لیے تباہی ہے۔ یقیناً گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کرنی چاہیے۔ کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا من غم، کہ اس جہنم کے غم سے وہ باہر نکلیں، اس جہنم کے عذاب سے باہر نکلنے کے لیے بھاگیں گے، اعیدوا، وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔